سب سے پہلے میں آپ تمام دوستوں کا اور مولانا جلندری صاحب کا، تمام علماء مشائخ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آج ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائے۔ یہ عالم اسلام اور پاکستان کے اہم مراکز میں سے ایک مرکز ہے۔ اس وقت پوری امت مسلمہ فلسطین کے مسئلے کے اوپر پریشان ہے، غم زدہ ہے۔ جو ظلم، بربریت، سفاکیت اسرائیل کر رہا ہے اس کے اوپر مختلف ممالک مختلف جہات سے سوچ رہے ہیں۔ پاکستان کی حکومت اور ریاست، پاکستان کی فوج اور عوام، ان کا ایک ہی فیصلہ ہے کہ جو ہمارا موقف روز اول سے ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کا موقف ہے، وہی ہمارا موقف ہے۔ دنیا میں 56-57 اسلامی ممالک ہیں۔ پاکستان کے سپہ سالار نے فلسطین کے سفیر سے ملاقات کی ہے۔ صرف 2 یا 3 لوگوں نے فلسطین کے صدر محمود عباس سے بات کی ہے۔ ان میں ایک سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان ہیں اور دوسرے پاکستان کے وزیر اعظم جناب کاکڑ صاحب ہیں۔ میں یہ کلیئر اور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کے معاملے میں پاکستان کی پالیسی وہی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کی پالیسی تھی۔ نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے، نہ کوئی تبدیلی آئے گی۔ ہم وہی چاہتے ہیں جو ہمارے فلسطینی بھائی چاہتے ہیں۔ کشمیر اور فلسطین یہ امت مسلمہ کے 2 مسئلے ہیں اور ان سے مسلسل خون بہہ رہا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ امت کھڑی ہو جائے، دنیا کھڑی ہو جائے اور ان مظلوموں کو انصاف ملے۔ پاکستان علماء کونسل عالم اسلام کی مقتدر مذہبی سیاسی شخصیات سے رابطے میں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کا حل ایک ہی ہے اور وہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ہے جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو۔ ہم 11 نومبر کو ریاض میں ہونے والی عرب سربراہ کانفرنس کی طرف بھی نظریں لگائے ہوئے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ امت مسلمہ کو وہاں سے اچھی امید اور نوید ملے گی انشاءاللہ۔ پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ لوگ صرف پراپیگنڈا کرنا جانتے ہیں۔ دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے مشترکات، کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی ریاست ہو، ہماری مشترکات فلسطین اور کشمیر ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے۔ نہ کوئی کشمیر سے غداری کر سکتا ہے، نہ فلسطین سے غداری کر سکتا ہے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں اس وقت گزشتہ 2 دن میں آپ نے دیکھا پاکستان میں گوادر میں اور پھر پی ایف ایئر بیس میاں والی پہ، ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں۔ یہ حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ اس طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میرے ملک کی فوج کے جوانوں نے، میرے ملک کے سلامتی کے اداروں نے پی ایف ایئر بیس کو جس طرح محفوظ کیا، میں اس پر اپنی فوج، سپہ سالار، سلامتی کے اداروں، فضائیہ کے جوانوں سب کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میری فوج کے جوانوں نے گوادر میں شہادت دے کر اپنے وطن کی امن اور استحکام کو مضبوط کیا۔ میرا فوجی جوان، میرا پولیس کا جوان، میرے سلامتی کے اداروں کے جوان، افسران، میرے ملک اور میری قوم یہ اپنے وطن پر قربان ہونا فخر اور اعزاز سمجھتی ہے۔ سلام عقیدت ہے ان والدین کو جن کے بچے شہید ہوئے ہیں، ان بیٹوں کو جن کے باپ شہید ہوئے ہیں، ان بیٹیوں کو جن کے باپ اس وطن کے لیے شہید ہوئے ہیں، اور ان ماؤں کو جنہوں نے شہداء اور غازی پیدا کیے۔
پاکستان میں دوبارہ دہشت گردی کی لہر کیوں آئی ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اس کی وجہ کہ پاکستان کے اندر معاشی استحکام آ رہا ہے۔ پاکستان کی فوج کے سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے اور فوج کے ادارے نے حکومت کے ساتھ مل کر غیر ملکی انویسٹمنٹ کے لیے جو سہولت کار ایک فیسیلیٹیشن کونسل بنائی، اس کے بعد صرف حکومتیں نہیں، ہمارے برادر اسلامی ممالک اور اسلامی دنیا کے تاجر بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے آ رہے ہیں۔ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد میں بزنس مین انویسٹمنٹ کے لیے آ رہے ہیں، اور یہ پاکستان کے دشمنوں کو قبول نہیں ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان مستحکم ہو۔ پاکستان کا استحکام عالم اسلام کا استحکام ہے۔ پاکستان مستحکم ہے تو غزہ میں فلسطینی بھی مستحکم ہوتا ہے، ارض حرمین شریفین کا دفاع بھی مستحکم ہوتا ہے۔ ایک پلاننگ کے تحت پاکستان میں دوبارہ دہشت گردی کی جنگ شروع کی گئی ہے۔ ہم نے 9/11 کے بعد بھی یہ جنگ جیتی تھی۔ ہمارے علماء، مشائخ، ہماری فوج، ہماری پولیس، CTD، ISI، IB، کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس کا خون اس وطن کی سلامتی کے لیے شامل نہ ہوا ہو، لیکن ہم نے دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ جیتی تھی، اب بھی انشاءاللہ جیتیں گے۔ ہم نے متفقہ طور پر پیغام پاکستان کی صورت میں ایک ضابطہ اخلاق دیا ہے، ایک متفقہ فتویٰ دیا ہے۔ پاکستان علماء کونسل کی مرکزی مجلس شورا و عاملہ پیغام پاکستان کے بیانیے اور فتوے کی ایک بار پھر توثیق کرتی ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی، پاکستان میں مسلح جتھے بنانا، پاکستان میں مسلح جماعتیں بنانا، پاکستان کی سیکورٹی اداروں پہ حملہ آور ہونا، پاکستان کی عوام پہ حملہ آور ہونا شرعاً، اخلاقاً، قانوناً کسی صورت جائز نہیں ہے۔ دارالافتاء پاکستان اور دنیا اسلام کے 15,000 سے زائد علماء مشائخ، جن میں امام کعبہ، شیخ الازہر، امام مسجد نبوی اور دنیا کے اہم ترین ممالک کے مفتیان شامل ہیں، انہوں نے پیغام پاکستان کی توثیق کی ہے۔ پاکستان کی ایک فوج ہے، پاکستان کے سلامتی کے ادارے ہیں۔ پاکستان کا دفاع کرنا، پاکستان میں امن و امان رکھنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور جو ان پر حملہ آور ہوگا پھر اس کو جواب پاکستان کے سلامتی کے اداروں کو دینا ہوگا، اور پاکستان کی قوم اپنے سلامتی کے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی پولیس کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی سلامتی کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پورے ملک کے اندر پیغام پاکستان علماء و مشائخ کنونشن انشاءاللہ اسی ہفتے سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ پہلا کنونشن لاہور میں ہوگا، اسلام آباد، سرگودا، کراچی، پشاور، کوئٹہ، پورے ملک کے اندر ہم یہ پیغام لے کے جا رہے ہیں کہ جو پاکستان کے اکابرین نے پیغام پاکستان میں فتویٰ دیا ہے کہ پاکستان کے اندر خودکش حملے، پاکستان کی تنصیبات پر حملے، پاکستان کی عوام پر حملے، پاکستان کے سلامتی کے اداروں پر حملے نہ شرعی طور پر جائز ہے، نہ قانونی طور پر جائز ہے۔ اسی طرح ہم یہ بات بھی سمجھتے ہیں کہ افغانستان ہمارا بھائی ہے، ہمارا پڑوسی ہے۔ پاکستان نے اپنے افغان بھائیوں کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ 40 سال سے وہ ہمارے مہمان ہیں۔ انصار مدینہ کے بعد ہم نے سب سے بڑی قربانی دی ہے۔ پاکستان کا یہ حق ہے، جس طرح افغانستان کو یہ حق حاصل ہے، جس طرح سعودی عرب کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ملک میں رہنے والوں کے بارے میں جانے کہ ہمارے ملک میں کوئی ایسا فرد تو نہیں ہے جو غیر قانونی رہ رہا ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو پاکستان میں کوئی غیر ملکی قانونی طور پہ رہ رہے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر کوئی ان کے لیے مسئلہ پیدا کرتا ہے تو حکومت اس پر ایکشن لے گی۔ لیکن جو غیر قانونی یہاں رہ رہے ہیں، کیا میرا یہ حق نہیں؟ میں اپنے افغان بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں آج افغانستان کے عبوری حکومت کے ذمہ داروں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ میرا حق نہیں ہے کہ میں یہ طے کر سکوں کہ میرے ملک کے اندر جو رہنے والا ہے اسے قانونی طور پہ رہنا چاہیے، اسے غیر قانونی نہیں رہنا چاہیے؟ یہ حق آپ مجھے دینے کو تیار کیوں نہیں ہیں؟ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے 40 سال میں اپنی میزبانی میں کوئی چیز ایسی تو نہیں چھوڑی کہ آپ ہم سے گلہ کرتے۔ ہم نے اپنا سب کچھ آپ پر قربان کیا، لیکن ہم نے آپ کو کبھی اف بھی نہیں کہا۔ اگر آج ہمیں یہ گلہ پیدا ہوا ہے، اگر آج ہمیں شکوہ پیدا ہوا ہے، تو میرے افغان بھائیوں آپ بھی تو ذرا سوچو کیوں شکوہ پیدا ہوا ہے۔ اگر میرے ملک کے اندر 25 دھماکے ہوتے ہیں میری مسجدوں میں، میری امام بارگاہوں میں، میری عوام کے اوپر، اور وہ ان میں سے 16 دھماکے کرنے والے افغانی ہیں، تو میں آپ سے شکوہ بھی نہ کروں، میں آپ سے گلہ بھی نہ کروں، میں آپ سے یہ بھی نہ کہوں کہ میرے بھائی میرا خون کیوں بہا رہے ہو؟ مجھے پتا ہے کہ افغان عبوری حکومت اور افغان امارت اسلامیہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس دہشت گردی سے، وہ بھی اس کا شکار ہیں، لیکن پھر آئیے مل کر فیصلہ کریں۔ جو ہمارے سپہ سالار نے آپ کو بہت پہلے کہا کہ آئے دونوں حکومتیں مل کر دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کریں اور دہشت گردی کو روکیں اس خطے کے اندر۔ مجھے دکھ ہے کہ میرے کچھ افغان بھائی وہاں سے جو زبان استعمال کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر خون آپ نے دیا ہے تو آپ کی آزادی کی بقا اور سلامتی کے لیے خون میں نے بھی دیا ہے، اس کا ہی خیال کر لو۔ سوویت یونین کے خلاف آپ سے پہلے محاذ جنگ پہ آپ کا یہ پاکستانی بھائی جا کے کھڑا ہوا تھا، اسی وقت کا خیال کر لو۔ افغانستان کے امن کو میں ریاست پاکستان کی پالیسی بیان کر رہا ہوں۔ افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہے، اور ہم چاہتے ہیں افغانستان میں بیٹھے زعماء بھی یہ بات مانے کہ پاکستان کا امن افغانستان کا امن ہے۔ ہم چاہتے ہیں افغانستان ترقی کرے، ہم چاہتے ہیں افغانستان خوشحال ہو، ہم چاہتے ہیں افغانستان پہ کبھی بھی کوئی وبا نہ آئے، لیکن ہم یہ آپ سے بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے لیے انہی جذبات کا اظہار کریں۔ آپ ایک قدم آگے بڑھائیں گے، ہم 10 قدم آپ کی طرف آئیں گے۔ آپ ہمارے ہیں اور آپ بھی اس بات کو محسوس کرتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ کچھ قوتیں اس خطے کے اندر پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالات خراب کرنا چاہتی ہیں۔ کیا ہندوستان نے کرزئی دور میں اور اشرف غنی کے دور میں افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان کو خون سے لہو لہان نہیں کیا؟ آج بھی ہندوستان، یہ جو کل واقعہ ہوا ہے پی ایف ایئر بیس کا، الحمدللہ مجھے فخر ہے اپنے جوانوں پر۔ میں ان جوانوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے ان لوگوں کو واصل جہنم کیا، جنہوں نے وہاں پر حملہ کیا۔ کیا اس کے پیچھے ہندوستان اور پاکستان دشمن قوتیں نہیں ہیں؟ اور میں پاکستان میں بھی موجود ان نوجوانوں سے جو دانستہ یا نادانستہ طور پر یہ جو منفی پراپوگنڈا ہے، شرم آنی چاہیے۔ میرے وطن پہ دشمن حملہ آور ہو اور میں دشمن کے پراپوگنڈے کو آگے پھیلاؤں تو پھر مجھے اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے۔ جن لوگوں نے کل یہ منفی پراپوگنڈا چلایا ہے، میرا محترم وفاقی وزیر داخلہ سے مطالبہ ہے، ایف آئی اے سے یہ مطالبہ ہے کہ جن لوگوں نے کل یہ جو حملے ہوئے ان کے اوپر منفی پراپوگنڈا کیا، ان کے خلاف فوری ایکشن ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر 9 مئی کے مجرموں کو سزا ہو گئی ہوتی تو یہ کل پراپوگنڈا نہ ہوتا۔
میں یہ سیاسی بات نہیں کر رہا، یہ سیاسی بات نہیں ہے۔ میرا سوال ہے اپنی محترم عدلیہ سے کہ آپ کہتے ہیں فوجی کوڈ نہ بناؤ، جناب نہیں بناتے۔ آپ بتا دیں 9 مئی سے آج تک کتنے لوگوں کو سزا ہوئی ہے، آپ ہی مجھے بتا دیجیے۔ میں کہوں گا تو ممکن ہے توہین عدالت ہو جائے، کسی کے اوپر گراں گزر جائے۔ محترم جسٹس صاحبان، جہاں آپ نے یہ کہا کہ فوجی عدالتیں نہیں ہونی چاہیے، کاش آپ وہاں یہ بھی کہتے کہ جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے ان کو بھی 15 دن کے اندر اندر سزا دیں۔ ہم کہتے آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا۔ مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، کتنے ماہ گزر گئے، کسی کو سزا نہیں ہوئی۔ جب آپ جی ایچ کیو پہ حملہ کرنے والوں کو، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرنے والوں کو، پی ایف ایئر بیس پہ حملہ کرنے والوں کو سزائیں نہیں دیں گے تو پھر اس طرح کے پراپیگنڈے ہوتے رہیں گے۔ یا تو فیصلہ کیجئے، قوم کو اجازت دیجئے کہ جو اس ملک کے سلامتی کے اداروں اور فوج کے خلاف اور فوج کی تنظیمات کے خلاف نکلتے ہیں، پھر قوم خود ان کا مقابلہ کر لے، یا پھر انصاف کیجئے۔ ہم آپ سے کب کہہ رہے ہیں کہ آپ سزائیں دیں، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں انصاف کریں، بے گناہ ہے تو رہا کریں، گناہ گار ہے تو سزا دیں۔ آپ کہتے ہیں فوجی عدالت بھی نہیں لگے گی، ہم نے بھی کچھ نہیں کرنا، یہ نہیں چلے گا۔ پاکستان علماء کونسل سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے اس فیصلے کو مسترد کرتی ہے جو فوجی عدالتوں کے خلاف دیا گیا۔ ہمارا جو نظام عدل ہے، اللہ کرے محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کو درست کرے۔ کچہری سے لے کر سپریم کورٹ تک جو ہوتا ہے ان کو بھی علم ہے۔ کیا یہاں انصاف ملتا ہے کسی کو؟ آپ کی جیب میں پیسے نہ ہو تو آپ کو تو وکیل بھی نہیں ملتا، آپ کو تو ایف آئی آر کی کاپی نہیں ملتی۔ میری قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے التماس ہے کہ جناب نظام عدل کی اصلاح کے لیے بھی ایک ہیئرنگ کیجیے، لائیو قوم کو دکھا دیجیے کہ ایف آئی آر سے لے کر درخواست کی کاپی لینے تک جو کچھ قوم کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی ذرا سن لیجئے اور اس کی اصلاح کر دیجیے۔ ہمارا حق ہے ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو نہ مانیں۔ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ حکومت جو فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلہ آیا ہے اس حوالے سے فوری طور پر ریویو پٹیشن کرے تاکہ یہ معاملہ حل ہو۔ پاکستان علماء کونسل کی مرکزی مجلس شورا و عاملہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم انتخابات میں براہ راست حصہ نہیں لیں گے، لیکن ہم اپنے نظریے، اپنی سوچ کے قریب جتنی جماعتیں ہوں گی یا افراد ہوں گے ان کی تائید کریں گے۔ الحمدللہ ساؤتھ پنجاب میں بالخصوص اور باقی ملک میں بالعموم ہمارا ووٹ ایک اپنی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ پاکستان کے لیے ہے، وہ اسلام کے لیے ہے، وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے ہے، وہ پاکستان کی عوام کے لیے ہے، وہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔